بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کل میں نے ریویژن کے لیے دوسرا چیپٹر دیا تھا سر سید احمد خان کا امید کی خوشی، ٹھیک ہے۔ یس امید کی خوشی سے کچھ ایم سی کیوز، کچھ چھوٹے چھوٹے سوالات آپ سے پوچھ رہی ہوں۔ مس یہ بتا دے کہ سر سید احمد خان کی ڈیتھ کب ہوئی تھی؟ علی بلینک میرے پاس آپ کے پاس کتاب ہے یس بیٹا؟ اس کے اندر لکھا ہوا ہے او میں دیکھ لوں لازمی جی آپ، اچھا اب تو میں بلینکس میں لکھواؤں، دیکھ لوں ہاں آگے جو چیپٹر کی میں بلینکس لکھواؤں گی نا ریویژن وی کے بعد، ریویژن وی کے بعد والا جو ویک ہوگا اس میں بلینکس آگے کنٹینیو کروں گی، تو میں بلینکس کو فل نہیں کروں گی۔ آپ سبق پڑھ نہیں رہے، کتاب کھول نہیں رہے، کتاب کھولیں، کتاب میں سبق پڑھیں، بلینک خود لکھیں، تو آپ کی نظروں سے بھی بہت ساری چیزیں گزریں گی، یاد رہیں گی، کیونکہ آپ کو پڑھنا ضروری ہے۔ میرا جو میں لکھوا دوں گی وہی چیزیں یاد نہیں کرنی، سبق بھی پڑھنا ضروری ہے، ٹھیک ہے۔ آپ کو سبق خود پڑھنا ہے اور خود بلینک ڈھونڈنی ہے اور خود فل کرنی ہے۔ جو میں لکھوا چکی ہوں، لیکن اس کے بعد میں ابھی نظموں کی بھی 15 نظمیں ہیں، ان کی بھی بہت ساری بلینکس ہوں گی، وہ بھی جب میں لکھواؤں گی تو وہ فل آپ کو خود کرنی ہے، ٹھیک ہے۔ ابھی ریویژن ویک ہے تو میں ریویژن کروائی ہوں۔ اسکول کھلنے والے ہیں اور جیسے ہی اسکول کھلیں گے کوئی گیپ نہیں ہوگا، فٹافٹ آپ کے 3 پیپر رہ گئے ہیں آپ لوگوں کے، تو 2 ہو گئے، 3 دن میں وہ 3 پیپر لے لیے جائیں گے۔ اس لیے آپ یہ جو ابھی 8-10 دن ملے ہیں نا آپ کو، اس کو جو ہے 18 سے، آئی تھنک کل جو نیوز میں نے کی تھی اس میں 18 سے 9 10 11 12 کھل رہے ہیں، دوبارہ ری اوپن ہو رہے ہیں انشاءاللہ تعالی۔ تو اس میں اب 18 اور آج 6 5 تو ہو گئی ہے، ٹھیک ہے، 10-12 دن ہے۔ اس میں آپ کو پوری اردو کی اور جو پیپر رہ گئے ہیں باقی کے 2، ان کی پوری تیاری، ریویژن ویک، یہ سب کچھ آپ نے کر کے رکھنا ہے، چھوڑنا نہیں ہے ایک دن پہلے کے لیے، سب کچھ کر کے رکھنا ہے، ٹھیک ہے۔ اور جیسے ہی اسکول کھلے گا ویسے ہی جو ہے آگے مڈ ٹرم لے کے اور فوراً آگے پڑھائی شروع کر دی جائے گی انشاءاللہ تعالیٰ۔ ابھی یہ ریویژن ہے سر سید احمد خان کے سبق امید کی خوشی سے پوچھ رہی ہوں کچھ سوالات آپ لوگوں سے۔ اس میں سوال بھی پوچھوں گی کیونکہ اب یہ جو ہے بورڈ کا بھی آیا ہے، میں نے آپ سے پہلے بھی کہا تھا کہ ہمارے جو پاکستانی بورڈ ہے، سندھ بورڈ، یہ کبھی نا تھالی کا بیگن ہے سمجھ لے ایک طرح سے، کبھی یوں لڑکتا ہے کبھی یوں لڑکتا ہے، لیکن ہمیں پوری کتاب کی تیاری کرنی ہے۔ پہلے کہتے ہیں ایم سی کیوز بیس ہوگا، پھر اس کے بعد کہتے ہیں نہیں پہلے جیسے ہی ہوگا۔ اب یہ آیا ہے کہ وہی ماڈل پیپر فالو کیا جائے گا جو آتا رہا ہے نا، آپ کا تو پرانا والا بیچ ہے نا، تو وہ ماڈل پیپر جس طریقے سے اردو کا پیپر آتا رہا ہے نئی کتاب میں سے، حصہ بے، حصہ جیم اور حصہ الف، ایم سی کیوز کا 15 نمبر کا وہ ہوتا ہے، حصہ بے جو ہوتا ہے وہ 36 مارکس کا ہوتا ہے اور حصہ جیم 24 مارکس کا ہوتا ہے، اسی طرح کا پیپر آئے گا، ٹھیک ہے۔ تو اس میں میں ابھی آپ لوگوں سے ریویژن لے رہی ہوں، جو پیپر میں نے بنایا ہے مڈ ٹرم کا، اس کی تیاری کرانے کے لیے 50 to 60%، آئی تھنک 50%، 60-50% جو ہے وہ ریویژن کی، اب ریٹن ریویژن تو ہو نہیں سکا آن لائن، تو اس لیے وربل جو ہے میں ریویژن لے رہی ہوں، اس کا جواب دیجیے گا۔ کوئی کلاس اٹینڈ کرتا ہے اپنے لیے کرتا ہے، کوئی نہیں کرتا ہے وہ اپنا ہی نقصان کرتا ہے، بس۔ میٹرک کی کلاس ہے نا، انتہائی جو ہے لیزی کلاس ہے، یہاں ماشاءاللہ سے 8 کلاس 9 کلاس اتنے بچے کلاس اٹینڈ کر رہے ہیں۔ میٹرک والے شاید یہ سمجھ رہے ہیں کہ بہت قابل اور بہت لائق بن گئے ہیں، اب انہیں جو ہے وہ پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے وہ سو رہے ہیں، ان کو سونے دو۔ جو کلاس لے رہے ہیں بہت اچھا کر رہے ہیں، اور جو نہیں لے رہے ہیں وہ بہت خراب کر رہے ہیں، اور وہ اپنا ہی نقصان کر رہے ہیں، نہ تو ٹیچر کا نقصان کر رہے ہیں نہ وہ کسی اور کا نقصان کر رہے ہیں، صرف اور صرف اپنا پیسہ برباد کر رہے ہیں اور اپنا فیوچر تباہ کر رہے ہیں۔ تو ان کو ان کے حال پہ چھوڑ دیجئے جو نہیں لے رہے۔ میں نے تو ایک بچہ بھی یہاں پہ مجھے نظر آئے گا تو میں نے کلاس لینی ہے، ایک بچے کی لینی ہے، تو میرا فرض ہے، تو میں اپنی کلاس لے رہی ہوں اور میرا فرض ہے کہ مجھے ان کو سب کچھ سمجھانا بتانا، جو مڈ ٹرم کا ریویژن ہے وہ سب سمجھانا بتانا، اس کو ریوائز کروانا، تو میں اپنا کام کر رہی ہوں، نہیں لیتے نہ لیں، چلیں۔ نمبر 1 پہ یہ بتائیے سر سید احمد خان کی ولادت یعنی ان کی پیدائش کا سن کیا ہے؟ پیدائش کا سن بتائیے سر سید، سارے سن اور ڈیٹ آف برتھ اینڈ ڈیٹ آف ڈیتھ سب کی یہ سمجھ لیں، پکی یاد کر لیں۔ آپ کچھ نہیں پتا کہ بلینک میں ایک نمبر بھی قیمتی ہے اردو میں،
اردو میں خاص طور سے، ویسے تو ہر سبجیکٹ میں قیمتی ہے، لیکن اردو میں نا آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ اردو کا پورے پورے مارکس نہیں آتے، ہاں یہ چھوٹی چھوٹی چیزوں میں پورے دے دیتے ہیں وہ، خالی جگہ ہو گئی، اور جو گرامر کے 13 نمبر کی گرامر آتی ہے وہ ہو گئی، اور 15 اور 13 یہ آپ سمجھ لیں 28 نمبر تو یہی ہو گئے، تو کم از کم یہ 28 نمبر تو لے لیں پورے، اس میں تو پورے آ جاتے ہیں نا۔ لیکن اب سوال جواب ہے اور خط ہے اور مضمون ہے، ان میں تو آپ بہت اچھا بھی کریں گے نا تب بھی وہ کٹ کٹا کے ملتے ہیں۔ 8 نمبر کا مضمون ہے، آپ کو 6 سے زیادہ نہیں ملیں گے، 2 نمبر گئے، ٹھیک ہے۔ خط ہے 6 نمبر کا ہوتا ہے، اس میں آپ نے بہت اچھا کیا، بہت زبردست کیا، ایک بھی غلطی نہیں آئی تو 5 ملیں گے، 1 نمبر گیا، وہ ویسے ہی پورے تو ملتے نہیں ہیں۔ سوال جواب ہے، آپ نے تینوں سوال آپ نے صحیح کیے ہیں بالکل، 1 نمبر اس میں چلا گیا، 5 ملے یا 4 ملے، ٹھیک ہے، 1 2 اس میں چلے گا، یہ جا جا کے نا کٹ کٹا کے نا آپ کو 55 تک آپ پہنچ جاتے ہیں بہت اچھے پیپر میں بھی نا۔ تو پھر اگر آپ نے اس پر خالی جگہ خرچ کر دیں 2 4، یا قواعد میں سے کوئی چیز چھوڑ دی، یا قواعد کی وہ جو ایگزامپلس ہوتی ہیں وہ نہیں لکھی، 2 4 اس میں گئے، 2 4 اس میں گئے، لو بھائی اور چلے گئے، 50 پہ آ گئے، 53 پہ آ گئے، اور 60s میں نمبر اگر لانے نا، 61 60 62 بیسٹ نمبر ہوتے ہیں یہ اردو کے، 60 سے ابو، ٹھیک ہے، جتنے بھی آ جائیں وہ آپ کا پلس پوائنٹس ہے، یعنی آپ کے لیے بہت اچھا ہے کہ آپ نے 60 لے لیے تو بہت اچھا ہے، 61 62 لے لیے تو اور بھی اچھا ہے، یعنی آپ کی پرسنٹیج ہے نا 5 سبجیکٹ کی جب ملے گی نا، تو انگلش میں اور اردو میں تو کرتے ہیں کیونکہ یہ لینگویج ہیں، لینگویجز میں پورے ملتے ہی نہیں ہیں، ٹھیک ہے، بہت اچھا بھی لینگویج کا کرتے ہیں نا تو 8 10 نمبر ویسے کٹ جاتے ہیں، باقی بچے 65، اگر کوئی غلطیاں کر دی، لو بھائی 5 6 7 نمبر کی غلطیاں گئی، 58 57 آئے، پرسنٹیج ڈاؤن ہو گئی۔ تو اردو میں یہ چھوٹی چھوٹی چیزوں کا، میں ایک ایک جملہ جو ہے نا کتاب کا، یہ پوری کتاب ہے آپ کی، اس میں سے جو پاسبل ہے نا بلینکس، جو بھی ممکنہ طور پہ آ سکتی ہیں وہ سب لکھوا رہی ہوں میں، بچوں کا کام ہے یاد کرنا، وہ یاد کر لیں گے، لیکن کوئی بھی ایسا جملہ رہ نہ جائے، ان کا کوئی بھروسہ نہیں ہوتا، پتہ نہیں کون سے کونے خودوں میں سے وہ بلینک نکال کے دے دیتے ہیں، وہ ہم بھی حیران ہو جاتے ہیں، ارے یہ کہاں سے کونے میں سے نکال کے دے دی، میں وہ کونا تلاش کر رہی ہوں، ٹھیک ہے، اس کونے پہ سے میں نے ہر چیز انڈر لائن کری ہے، میں کہ ان کی نوٹ بک میں لکھوا دوں، نوٹ بک تو یاد کر کے جاتے ہیں تاکہ ان کے 15 میں سے 15 آئیں۔ ابھی مڈ ٹرم میں جو ہے اسلامیات کے ساتھ آپ لوگوں نے جو گڑبڑ کی ہے وہ تو اسلامیات تھی نا، اسلامیات کی تو بہت ساری باتیں مسلمان بچوں کو خود سے پتہ ہوتی ہیں، اس میں بھی غلطی کے لیے وہ ایک آدھ بچے کی کوئی پوری نمبر آئیں 15 میں سے 15، کوئی 12 لے رہا ہے، 11 لے رہا ہے، کوئی 13 لے رہا ہے، کوئی 12، کوئی 11، کوئی 10، تو آپ لوگ تو 4 5 نمبر کی کوئی اہمیت ہی نہیں سمجھ رہے۔ اب بورڈ کا امتحان ہے، ایک ہی امتحان ہے، ایک ہی رزلٹ آپ کے پاس ہے، اس رزلٹ کو لے کر آپ کو ایڈمیشن کے لیے نکلنا ہے، سمجھ میں آیا؟ آپ نے ایڈمیشن کے لیے اس رزلٹ کو لے کر آپ کو نکلنا ہے، اس بیس پر آپ کو کالج ڈیسائیڈ ہوگا کہ کس کالج میں ملے گا، تو یہ 4 مہینے اگر آپ لوگ سو کے گزار دیں گے نا تو ہو گیا کام۔ میں نے کل بھی سمجھایا تھا، اگر کانٹیکٹ میں آپ کے بچے دوست وغیرہ، لڑکوں کے دوست ہوتے ہیں آپس میں کانٹیکٹ میں ہوتے ہیں، لڑکیوں کے دوست سہیلیاں ہوتی ہیں کانٹیکٹ میں ہوتی ہیں، ان کو بولیں کہ بہت اہم مہینے چل رہے ہیں، جنوری فروری مارچ اور اپریل، مئی میں ایگزام ہے، جو 3 4 مہینے کھیل کود کے بجائے، سونے دھونے کے بجائے اگر آپ یہ پڑھائی میں دھیان دے دیں، وہ 2 3 بچے ہیں جو پڑھے، شایان سفیان نصبہ بیٹھ جاتی ہیں، باقی سب سوئے پڑے ہیں، میں سونے دیں ان کو، میں نے غصہ تو بہت آ رہا ہے، میں نے کہا میں جتنا کہہ رہی ہوں کہ کلاس لیں اتنا ہی دور بھاگ رہے ہیں، یہ میٹرک کلاس سب سے بڑی کلاس اسکول سب سے بڑی کلاس ہوتی ہے، آپ سے اچھے تو 8 کے بیچ ہے، 8 کا بیچ ہے نا، 15 15 16 16 22 بچے ہیں وہاں پہ، 15 16 17 بچے روز کلاس لے رہے ہیں، تو خوشی ہو رہی ہے کہ حالانکہ ابھی 8 میں ہیں، وہ 3 سال باقی ہیں ان کے میٹرک میں جانے میں، لیکن محنت کر رہے ہیں ہم، ڈھونڈ ڈھونڈ کے ایک بلینک نکال رہے ہیں کہ کہاں کہاں سے ان لوگوں کو لکھوا دی جائیں تو ان لوگوں کا کوئی 1 نمبر بھی نہ چھوڑے، لیکن دلچسپی جو لینا ہے وہ لے نہیں رہا ہے، جو دلچسپی ہمارے پیپر تھوڑی ہو رہے ہیں، ہم تھوڑی نا ایگزام دینے جا رہے ہیں، ابھی تو کنواں جو ہے وہ پیاس کے پاس تھوڑی جاتا ہے، پیاسا جاتا ہے کنویں کے پاس، تو آپ کو علم کی پیاس ہے تو آپ جاؤ گے نا علم کے پاس، یا علم آپ کے پاس چل چل کے خود آئے گا، بھئی آ جاؤ آ جاؤ آ جاؤ، پڑھ لو پڑھ لو پڑھ لو، آپ نے جانا ہے۔ لادہ آپ لوگوں نے یہ ساری، اگر چھٹیوں میں اگر یہ خالی ڈیٹ آف ڈیتھ اور برتھ ہی یاد کر لیتے، یہ بھی کتنی ساری ہیں، 15 سبق ہیں، 15 مصنف ہیں، 15 نظمیں ہیں، 15 شعراء ہیں، 30 ہیں، 30 کا ڈبل کر دو 60 ڈیٹس ہیں، یہ ایس ایس ٹی تو ہے نہیں جس میں بے شمار ہوں گے، وہ ایس ایس ٹی ہے، پی ایس ٹی ہوتی ہے، اس میں تو ڈیٹ اتنی یاد رکھنا مشکل ہو جاتا ہے، کیونکہ وہ ہر سبق میں اتنی ساری ہو رہی ہے، اتنی ساری 1 2 نہیں ہوتی، اس میں تو صرف ہر سبق میں 2 ہیں بس،
اب 30 کا ڈبل کرنے 60 ہو گئی. 60 آپ کو ڈیٹ آف برتھ طوطا ہوتا ہے نا، ایسے رٹ لیں اس کو کہ فلاں سر سید احمد خان کی کیا تھی. ہاں یہ تھی 1817 تھی. ٹھیک ہے، اس میں پیدائش ڈیٹ آف ڈیتھ کیا تھی؟ ہاں 1898 تھی. یاد ہو گئی. اب ہم پڑھاتے نا، ہم مستقل یہ کتاب 3 سال ہو گئے، نئی کتابیں 3 سال سے ہم پڑھا رہے ہیں، ہم یاد ہو گئی. آپ دیکھتے رہیں گے، لکھتے رہیں گے، خود بلینک بھریں گے، آپ کو یاد ہو جائے گی. اور پھر میں نے پہلا پیج جب بنوایا ہے نا، جب ایک وقت شروع ہوتا ہے اس کا، میں ٹائٹل پیج جب بنواتی ہوں میٹرک میں، تو میں وہ ڈیٹ آف ڈیتھ اور ڈیٹ آف برتھ ہر مصنف کی، ہر شاعر کی لکھواتی ہوں پہلے پیج پہ، تاکہ یہ لوگ جب پلٹیں گے نا تو ان کو دیکھتے رہیں گے تو ان کو ویسے ہی یاد ہو جائے گی. موٹا موٹا میں نے مارکر سے لکھیں، بڑا بڑا لکھیں مصنف کا نام اور ان کی پیدائش کی ڈیٹ اور ان کی. اور ابھی آپ پوچھ رہے ہیں شایان کے ان کی ڈیٹ آف ڈیتھ کیا تھی. مطلب آپ کتاب ہی نہیں کھول رہے، کتاب میں سب سے اوپر یہ ہائی لائٹ کیا ہوا ہے، سب سے اوپر لکھا ہوا ہے یہاں پہ ہر مصنف. کیوں لکھا ہوا ہے؟ وہ اس لیے لکھا ہوا ہے نا کہ وہ دے سکتے ہیں، کسی بھی صورت میں پیپر میں آ سکتا ہے، تو آپ لوگ یاد کریں اس کو. 1800. اچھا میں ولادت کی ڈیٹ پوچھ رہی تھی ان کی، سر سید احمد خان کی پیدائش کی سن کیا ہے؟ اقصی بتائیں گی؟ اقصی عمران ٹیچر اپنا مائک آن رکھیں مجھے. جی آپ سر سید احمد خان کی پیدائش کا سن کیا ہے؟ شایان آپ کو پتہ ہی نہیں ہوگا، آپ نے تو کھولی ہی نہیں، آپ نے تو وفات کی ڈیٹ ہی نہیں پتا. ابھی بتائیے، میں نے ابھی بتائیے، میں نے ریپیٹ کر دی تھی، وہ ذہن رکھ لیتے، سن رہے تھے اگر تو. میں نے بتائی ابھی خود. نوسیبا 1817، 1817 میں پیدا ہوئے تھے سر سید احمد خان اور وفات ہوئی تھی 1898 میں، 1898. اچھا یہ بہت مشہور ہے، بہت کامن سی ایک بلینک ہے کہ سر سید احمد خان نے ایک رسالہ نکالا تھا. ٹھیک ہے، اس رسالے کا نام کیا تھا؟ بہت مشہور رسالہ ہے. مسلمانوں کو تعلیم، انگریزی تعلیم کے لیے انہوں نے بڑھاوا دیا تھا، تو انہوں نے ایک رسالہ، یہ تو خیر اردو کا رسالہ تھا، اردو کا ہم پڑھ سبق. تہذیب الاخلاق. ہاں رسالے کا نام تھا، یہ بلینک مشہور بلینک ہے اور آتی رہتی ہے. سید نے جو رسالہ نکالا تھا مسلمانوں کے لیے وہ تھا تہذیب اخلاق. ان کا اخلاق بھی بہتر کرنا تھا، ان کی انگریزی تعلیم ان کو اوپر لانا تھا. اس لیے علی گڑھ یونیورسٹی کا قیام ہوا اور اس میں انہوں نے مسلمان نوجوانوں کو اس طرف راغب کیا تھا. تہذیب الاخلاق انہوں نے رسالہ نکالا تھا. اور اگر اخبار کا نام آتا ہے تو اخبار کون سا نکالا تھا؟ ہاں اخبار الگ ہے، رسالہ الگ ہے. ٹھیک ہے، اگر اخبار کی بلینک آتی ہے کہ انہوں نے اپنا جو آغاز جو کیا تھا ادبی زندگی کا آغاز، دیکھیں کوئی بھی مصنف ہوتا ہے نا، تو جب وہ ادبی زندگی کے اس میں آتا ہے نا، آغاز کرتا ہے اپنی ادبی زندگی کا، لکھنے لکھانے کا آغاز جب کرتا ہے نا، تو وہ کسی اخبار کو جوائن کرتا ہے. جیسے آج کل اخبار آتے ہیں نا، جنگ اخبار آ رہا ہے، ایکسپریس آتا ہے، یا جو بھی اخبار آتا ہے، تو اس میں آپ نے دیکھا ہوگا کالم لکھنے والے مصنفین ہوتے ہیں، کوئی افسانے بھی لکھ رہے ہوتے ہیں اور کچھ مضامین بھی آتے ہیں اخبار میں. ہر روز آپ اگر اخبار پڑھتے ہو اس میں آپ نے دیکھیں گے مصنفین آج کل کے دور کے مشہور مصنفین ہیں وہ لکھتے ہیں، وہ اس دور کے مصنفین میں شامل تھے سر سید احمد خان. تو انہوں نے اپنی جو ادبی زندگی کا آغاز کیا تھا نا، تو وہ ایک اخبار نکلتا تھا سید الاخبار، ہندوستان سید الاخبار اس کا نام تھا. اس سے جو ہے نا انہوں نے، وہ اخبار تھا بھی بیسیکلی ان کے نام سے تھا سید الاخبار. تو انہوں نے اپنی ادبی زندگی کا آغاز اس اخبار سے کیا تھا. تو اخبار الگ ہے، رسالہ الگ ہے. رسالے کا تہذیب الاخلاق نام ہے اور اخبار کا سید الاخبار. یہ بینک میں آ سکتے ہیں. اچھا یہ بتائیں کہ جو آخری مغل بادشاہ، پہلے تو یہ بتائیں آخری مغل بادشاہ کون تھا؟ شایان آخری مغل بادشاہ کون تھا؟ مغل بادشاہ تو شایان. بہادر شاہ ظفر نہیں تھے؟ صحیح ہے بالکل. بہادر شاہ ظفر تھے ہاں شاید. بہادر شاہ ظفر نے نا سر سید احمد خان کو 2 خطابات دیے تھے، ان کی قابلیت اور ان کی اس کی بنا پر نا. وہ دونوں خطابات کیا تھے؟ دونوں بہت اہم خالی جگہ بھی ہے یہ اور بہت کامن سی بھی ہے. وہ 2 خطابات کیا تھے جو بہادر شاہ ظفر نے، خطاب تو ان کی کارکردگی اور اس کی جو سامنے شخصیت ہوتی ہے اس کی بیس پر دیا جاتا ہے نا. تو بہادر شاہ ظفر اس دور کے بادشاہ تھے، آخری مغل بادشاہ. انہوں نے سر سید کے دور کے ہی تھے. انہوں نے سر سید کو 2 خطابات دیے تھے. کون سے دیے تھے؟
جواد الدولہ اور عارف جنگ، ٹھیک ہے، یہ دونوں تو نہیں آتے، ایک بھی اگر آ گئی نا جواد اچھا جواد الدولہ کے معنی کیا ہے؟ یہ دولت بخشنے والا. ابھی میں کل پرسوں ہی دیکھ رہی تھی وہ یہ ماڈل پیپر تو ایک آئی تھی بلینک فاتر العقل. فاتر العقل کے معنی پوچھے گئے تھے، ماڈل پیپر میں ہی آئی ہے، ٹھیک ہے، 9 کے تھا شاید وہ پیپر، کتاب آپ ہی کی ہے. اب فاتر العقل کے معنی پوچھے گئے ہیں. اب آپ فاتر العقل کے معنی یاد کیے ہیں آپ نے جو پیچھے لکھے ہوئے ہیں؟ فاتر العقل، یہ بتائیے کس سبق میں سے لیا گیا یہ معنی؟ چلے اتنا بتا دیں، سبق تو آپ نے کافی پڑھ لیے، صرف ایک نظریہ پاکستان رہتا ہے اور نظمیں رہ گئی ہیں کچھ، ایک سبق رہ گیا ہے شاید. ٹھیک ہے، فاتر العقل آپ سبق پڑھ چکے ہیں. یہ بتائیے یہ فاتر العقل کس سبق میں سے یہ لفظ لیا گیا ہے جو انہوں نے ماڈل پیپر پہ معنی دیے ہیں، اس کے پوچھے معنی؟ نہیں پتا؟ اچھا فاتر العقل کے معنی کیا ہیں؟ فاتر العقل اس کے معنی کیا ہیں؟ معنی اگر یاد کیے ہوں تو پیچھے فرنگ میں سے دیکھ کے معنی بھی آ جاتے ہیں بلینک میں. اس میں 4 آپشن بھی دیے ہوئے تھے، ابھی ماڈل پیپر میرے ہاتھ میں نہیں ہے، اس میں موبائل میں ہے. فاتر العقل کہتے ہیں جو بالکل بے وقوف ہوتا ہے. پاگل کو نہیں کہیں گے، پاگل کو بھی نہیں کہیں گے، نہ خطی کو کہیں گے، جو بے وقوف ہوتا ہے نا، فاتر العقل، عقل سے پیدل جس کو بولتے ہیں نا، عقل سے پیدل. اب یہ لفظ ہم یوز نہیں کر سکتے عقل سے پیدل، یہ تو ہم لوگ عام جرنلی لینگویج میں بول چال میں استعمال کرتے ہیں. بے وقوف فاتر العقل اس کو کہتے ہیں. آئی تھنک یہ جہاں تک مجھے یاد ہے یہ سبق ہے میرات العروس نہیں بوڑھی کاکی، شاید اس میں سے لیا گیا ہے. بوڑھی کاکی کنفرم کر کے آپ کو بتاؤں گی، بوڑھی کاکی میں سے لیا گیا ہے فاتر العقل. ہاں بوڑھی کاکی میں سے لیا گیا، آپ پڑھ لیجیے گا سبق. دیکھیں پڑھنے کو جبھی تو میں آپ سے کہہ رہی ہوں پڑھنے کو، اس لیے کہہ رہی ہوں پڑھنے کو کہ ہو سکتا ہے کہ آپ کو ایسے جملے ملے لکھے ہوئے کہ جن میں سے بلینک آ جائے، تو آپ سبق کو پڑھا کریں. سب سے مین چیز جو ہے نا امتحان دینے سے پہلے، ٹھیک ہے، وہ ہے سبق کو پڑھنا، سبق کو پڑھنا اچھی طرح. اچھا، سر سید احمد خان کی 2 مشہور کتابیں، 4-5 کتابوں کے نام لکھے ہوئے یہاں پہ، 2 بتا دیں بس، صرف 2. آپ نے نوٹ بک میں بھی لکھا تھا. اقصیٰ آپ بتائیں ذرا، اقصیٰ شایان دونوں میں سے کوئی بتائے سر سید احمد خان کی 2 مشہور کتابیں. بہت مشہور، آپ نے لکھے بھی تھے، سوال بھی ایک کیا تھا اس کے اندر. کتابیں بند کر دیں آپ لوگ، میں وہی سرپرائز وہ لے رہی ہوں ریویژن ٹیسٹ. ہاں نہیں اس میں مس بھی نہیں پیچھے پتا. دیکھ لیجیے، میں نے کل تو بتایا تھا کہ میں دوسرے چیپٹر کی جو ہے ریویژن لوں گی. پیچھے فرق کے معنی ہے نا، شاید اس میں سے میں نے پڑھا تھا، اس میں دیا ہوا ہے یہ فاتر العقل. 100% شور نہیں ہوں، لیکن جب میں نے ماڈل پیپر دیکھا میں نے کہا یہ لفظ تو پیچھے فرنگ میں دیا ہوا ہے. فرنگ میں سے ہی معنی دیں گے، وہ سبق میں سے معنی نہیں دیں گے، دیں گے تو فرنگ میں سے. جیسے جواد الدولہ دے دیا انہوں نے، جواد الدولہ کے معنی ڈیش آپشن لکھے ہوتے ہیں 4، ٹھیک ہے، تو آپشن سے ایک تو کافی 70% تو آپ کو آئیڈیا ہو جاتا ہے کون سا ہے آپشن دینے سے. اگر ایسی خالی جگہ ہوتی نا تو شاید آئیڈیا نہیں ہوتا، لیکن آپشن سے ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، جواد الدولہ کے معنی جیسے پوچھ سکتے ہیں، عارف جنگ کے پوچھ سکتے ہیں، فاتر العقل کے پوچھ سکتے ہیں، گہوارے کے پوچھ سکتے ہیں. گہوارہ ایک ایسا لفظ ہے جو عام طور پہ ہم استعمال نہیں کرتے، ہم وہی کہتے ہیں جھولا 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 جھولا، جھولا ہی ہمارے زبان پہ رٹا ہوا ہے، ٹھیک ہے، تو وہ گہوارہ دے دیں گے. گہوارے کے معنی ڈیش ہیں، اور اس میں آپ کو نیچے آپشن میں جھولا لکھا ہوا ہوگا تو فوراً آ جائے گا ہاں گہوارہ تو جھولا ہے، ہم نے فوراً لکھ دیا. اس کا میں نے کیا پوچھا تھا ابھی؟ 2 کتابوں کے نام میں نے پوچھے تھے سر سید احمد خان کی. ایک تو ہے آثار السنادید ہے، خطبات احمدیہ ہے، سرکشی تاریخ، سرکشی بجنور، تاریخ یعنی ہسٹری، تاریخ سرکشی بجنور، اسباب بغاوت ہند، ٹھیک ہے. آثار السنادید، آثار السنادید، سنادید سے یاد کر لیجیے گا، آپ کی کلاس میں پڑھتا ہے نا سنادید، تو اس سے بھی ایک نام یاد آ جائے گا کتاب کا نام آثار السنادید. سنادید کے معنی ہوتے ہیں پرانی عمارتیں، پرانی عمارتوں کے نشانات، آثار بولتے ہیں نشان، نشان، ٹھیک ہے، پرانی عمارتوں کے نشانات، آثار السنادید.
خود بات احمدیہ بھی ہے، اور یہاں سے سر سید احمد خان کی یہ جو امید کی خوشی لیا گیا نا، مضامین سر سید، یہ بھی کتاب ہے ان کی، مضامین سر سید. اور کچھ اور یاد نہیں آیا تو یہ تو یاد کریں گے نا کہ یہ سبق کس سبق سے، کس کتاب سے لیا گیا، کس کتاب سے ماخوذ ہے. امید کی خوشی یہ ہے مضامین سر سید سے ماخوذ ہے. چلیں اب یہ بتائیں، بہت ہی آسان ہے، اور یہ نوشیبہ اور شایان تو ابھی خاموش رہیں گے. اقا سے پوچھ رہی ہوں، بے گناہ قیدی، امید کی خوشی میں سبق میں بے گناہ قیدی سے کیا مراد ہے؟ جب بے گناہ قیدی اکثر یوسف علیہ السلام کو کہا گیا ہے کیونکہ وہ انہوں نے دو بار وہ بے گناہ قیدی تھے، ایک تو ایک اندھیرے کنویں میں تھے اور ایک قید خانے میں. قید صحیح، خانے شاباش. میں ایک تو باپ سے چھڑنا کم تھا اور غیر لوگ مذہبی ہوں لوگ کے ساتھ تھے. تو صحیح ہے. بے گناہ اس لیے تھے کہ انہوں نے نہ کردہ وہ کوئی گناہ نہیں کیا تھا تب بھی سزا پائی تھی، تو اس لیے کہتے ہیں ان کو بے گناہ قیدی. ان کو اشارتاً بولا گیا ہے. حضرت یوسف علیہ السلام کو 2 مرتبہ انہوں نے، ایک دفعہ تو ان کے بھائیوں نے کنویں میں ان کو پھینک دیا تھا، تب بھی بے گناہ تھے، معصوم تھے، ٹھیک ہے. اور ایک دفعہ ان کو قید کر دیا گیا تھا عزیز مصر نے، اور ان کو قید کر دیا، تب بھی وہ بے گناہ تھے. قرآن میں اس کا پورا ذکر ہے، اس پورا قصہ ہے ان کا. تو اس لیے ان کو بے گناہ قیدی کہا گیا ہے، اور مراد ہے حضرت یوسف علیہ السلام. اچھا، سر سید احمد خان کہاں پیدا ہوئے؟ کس شہر میں؟ ہندوستان کے کس شہر میں پیدا ہوئے؟ دہلی. شاباش، ویری گڈ. دہلی، دہلی میں پیدا ہوئے، صحیح ہے. اچھا، ان کے والد کا نام کیا تھا؟ سر سید احمد خان کے والد کا نام نوشیبہ؟ سید محمد متقی، بالکل صحیح ہے. ہم یہ پورے سبق کو جو ہم ریویژن کر رہے ہیں نا، اس پورے سبق کو کھنگال رہے ہیں. کھنگالنا پتہ ہے نا؟ ایک برتن میں پانی لیتے ہیں اور اس میں جو کچھ لگا ہوا ہوتا ہے نا، تھوڑا تھوڑا کہیں نہ کہیں سے لگا ہوا ہوتا ہے، تو ہم اس کو کھنگال کے صاف کر دیتے ہیں. مطلب اس سبق کو پورا ہم کھنگال رہے ہیں، ادھر ادھر سے، کونے میں سے، یہاں سے وہاں سے، سوال جواب، ایم سی کیوز، کچھ بھی وہ ہم یہاں پہ پریکٹس اس کی ریوائز کر رہے ہیں. اس کو جو آنا ہے، مڈ ٹرم ہو یا پریلیمس ہو یا بورڈ کے امتحان ہو. چلیں اب اگلا سوال پوچھتی ہوں میں. بلینک تو اس کے اندر بہت مختصر سی ہیں جو میں نے لکھوا دی ہیں، اس میں ایسی کوئی بلینک نہیں ہے جو آ سکتی ہو. بہت ڈھونڈا میں نے، لیکن اچھا ہاں، ایک بلینک یہ بن سکتی ہے. دیکھ نادان بے بس بچہ ڈیش میں سوتا ہے. دیکھ نادان بے بس بچہ ڈیش میں سوتا ہے. بتائیے. سفیان. سفیان. جھولے. جھولے میں، ٹھیک ہے. تیرے ہی پاس ہر درد کی ڈیش ہے. نوشیبہ. دوا، صحیح ہے. اے آسمانوں کی روشنی اور اے نا امید دلوں کی تسلی، ڈیش. تیرے ہی شاداب اور سرسبز باغ سے ہر ایک محبت کا پھل ملتا ہے، ڈیش. کس کو کہا گیا ہے کہ تیرے ہی شاداب اور سرسبز باغ سے ہر ایک محبت کا پھل ملتا ہے؟ امید. امید. ہم امید انسان کو ڈیش رکھتی ہے. امید انسان کو ڈیش رکھتی ہے. زندہ. دیکھیں، اگر میں ایک مثال بھی دیتی ہوں. ایک بیمار آدمی ہے، بہت بیمار ہے، بہت بیمار ہے، ٹھیک ہے، ایسی کوئی اس کو جان لیوا بیماری ہے، لیکن اگر ہم اس کو پہلے ہی دن یہ بتا دیں کہ تم تو بس 1 مہینہ زندہ رہو گے، جیسے کینسر کے موذی مرض میں مبتلا ہے، ہم اس کو بتا دیں پہلے دن ہی کہ تم تو 1 مہینے زندہ رہو گے، تو وہ وقت سے پہلے ہی مر جائے گا. لیکن اگر ہم اس کو ڈھارس دیتے رہیں گے نا کہ نہیں انشاءاللہ آج کل تو کینسر کا علاج ہے اور ہم علاج کر رہے ہیں، انشاءاللہ تم ٹھیک ہو جاؤ گے، وہ یہ باتیں، یہ جملے اس کو زندہ رکھتے ہیں. تو امید جو ہے وہ ہر ایک جو ہے دلوں کو زندہ رکھتی ہے. جیسے یہاں اس سبق میں آپ کو وہ ماں تھی، غریب تھی، ٹھیک ہے، اسی بھی کچھ خواہشات ہوں گی، امنگیں ہوں گی کہ میرا بچہ بڑا ہوگا، جو ڈوری ہلاتی ہے گہوارے کی اور خیالوں میں ڈوبی ہوئی ہے کہ میرا بچہ یہ بڑا ہوگا، ہم بوڑھے ماں باپ کا سہارا بنے گا. یہ امید ہی تھی اس کو، جو وہ اتنا محنت کر رہی ہے اور اپنے بچے کی بہترین سے بہترین پرورش کر رہی ہے، بہترین تعلیم اس کو دے رہی ہے، اس امید پر کہ بڑا ہوگا یہ ہمارا سہارا بنے گا. تو اس کو بھی امید ہے.
جیسے ایک مسافر ہے صحرا میں کہیں بھٹک جاتا ہے، ریگستان میں بھٹک جاتا ہے، اس کو بھی یہ امید ہوتی ہے کہ نہیں راستہ مل جائے گا، اور اس کو یہ پتا ہو کہ نہیں راستہ نہیں ملے گا، میں ادھر ہی بھٹک جاؤں گا تو مر جاؤں گا، تو وہ تو پہلے ہی مر جائے گا، تو وہ امید اس کو وہاں زندہ رکھتی ہے۔ تو یہاں پہ یہ سر سید احمد خان کا جو امید کی خوشی ہے نا، بیسیکلی اس سبق کا جو ہے نا، سر سید نے کیا ذہن میں رکھ کر اس کا ٹاپک جو سوچا تھا، امید کی خوشی کس کو کہا ہے، مطلب کیا اس کا آئیڈیا کیا ہے اس کا سبق کا، یہ آپ مجھے بتائیں، سوال ہے آپ کے لیے اس سر سید کے لکھنے کا۔ جیسے سر سید نے پرانی کتاب اردو میں گزرا ہوا زمانہ لکھا تھا، اس کا ایک پلاٹ تھا یہ اس گزرا ہوا زمانہ کا، کہ انسان کو وقت رہتے سب کچھ کر لینا چاہیے، یہ نہ ہو بوڑھے کی طرح پچھتائیں کہ ہم نے بچپن گزار دیا کھیل کود میں، جوانی گزار دی عیش و عشرت میں، اس کے بعد ہم نے ادھیڑ عمر زمانہ آیا تو تھوڑی بہت اللہ کی طرف راغب ہوئے، اور جب بوڑھے ہو گئے تو پھر اللہ کو یاد کر رہے ہیں، پھر کہ اب تو مرنا ہی مرنا ہے، چلو بھی تھوڑی بہت عبادت بھی کر لو۔ تو وہ بوڑھا پچھتا رہا تھا گزرا ہوا زمانہ میں، پرانی وہ بھی سر سید احمد خان کا سبق تھا، یہ بھی سر سید احمد خان کا سبق ہے۔ یہ سبق میں امید کی خوشی، یہ کس کو انہوں نے ہائی لائٹ کیا ہے، کس کے لیے لکھا ہے، صرف اتنا بتا دیں کس کے لیے لکھا ہے یہ سبق، ان کا بیسیکلی آئیڈیا کیا تھا، ان کے ذہن میں کیا منصوبہ تھا کہ یہ لکھ کر کس کو مخاطب کرنا چاہ رہے تھے اور کس کو راہ راست پر لانا چاہ رہے تھے۔ نہیں پتا؟ مسلمانوں کو؟ مسلمانوں کو تو لیکن مسلمانوں میں سے بھی کس کو؟ بر صغیر کے مسلمانوں کو، جو بر امید صغیر کے کھو تو چکے تھے۔ نہیں، نوجوان مسلمان نوجوان کو، نوجوانی مستقبل کا وہ ہوتے ہیں نا، معمار ہوتے ہیں، مستقبل ان کے کاندھوں پر ہوتا ہے۔ جو نوجوان تھے نا، مسلمان نوجوان بر صغیر کے، اصل میں وہ کیا تھے، انہوں نے صرف یہ سمجھ لیا تھا کہ ہمیں جو ڈیگریڈ کیا جا رہا ہے یہاں پہ، ہندو اور انگریز جو ہمیں پیچھے رکھے ہوئے، ہم اقلیت میں ہیں، ہم تھوڑی تعداد میں، ہندو بہت سارے ہیں، وہ ہر جگہ ہندو آگے بڑھے ہوئے تھے، چاہے وہ کوئی محکمہ ہو، ادارہ ہو، تعلیم کا شعبہ ہو، کدھر بھی ہر جگہ ہندوؤں نے پس پشت ڈالا تھا مسلمان نوجوانوں کو، ان کو وہ اتنا کم تر سمجھ رہے تھے۔ اب یہ سر سید احمد خان نے سوچا، انگریزی تعلیم میں ویسے ہی پیچھے تھے مسلمان نوجوان، ٹھیک ہے، اسٹوڈنٹ جو تھے، طلبہ جو تھے انگریزی تعلیم میں پیچھے تھے، سر سید احمد خان نے یہ ریئلائز کیا، ان کو دیکھا کہ یہ جو ہے مسلمان نوجوان، یہ تو ایسا لگ رہا ہے کہ امید ہی کچھ چکے ہیں، نہیں ہم تو اقلیت میں، تو اقلیت میں ہی رہیں گے زندگی بھرنا، ہم اگر ہندوستان میں تو ہندوستان میں ہی رہیں گے، یہیں زندہ رہیں گے، یہیں مر جائیں گے، یہیں ہماری عمر ختم ہو جائے گی، یہ امید کھو چکے تھے مسلمان جو ہیں برِ صغیر کے، اور خاص طور سے مسلمان نوجوان جو تھے، وہ یہ امید کھو چکے تھے۔ وہ امید دلائی ہے انہوں نے کہ بے شک تم اقلیت میں ہو، بے شک تم تھوڑی تعداد میں ہو، لیکن اپنے حق کے لیے اٹھو تو صحیح، اپنے حق کے لیے لڑو تو صحیح، کیونکہ جب تم خود ہی نہیں اٹھو گے، تم امید تمہارے دل میں اگر مر جائے گی تو تم کچھ نہیں کر سکتے۔ وہ امید دلائی تھی مسلمان نوجوانوں کو، برصغیر کے مسلمان نوجوانوں کو، کہ آگے آؤ اور اپنے حق کے لیے لڑو، الگ وطن حاصل کرنے کے لیے لڑو، اور انگریزی تعلیم حاصل کرو، اپنے آپ کو پروف کرو، ثابت کرو اپنے آپ کو کہ تم بھی کچھ ہو، تمہارے بغیر بھی یہاں پہ کچھ، ہندوستان میں تم ایک چاہے اقلیت میں ہی صحیح، لیکن تم جو ہو یہاں پہ تمہاری بھی اتنی ہی ضرورت ہے جتنی کہ ہندوؤں کی ضرورت ہے۔ تو انہوں نے ان کو بڑھاوا دیا تھا، موٹیویٹ کرنا جس کو بولتے ہیں نا، بڑھاوا دینا، وہ کیا تھا انہوں نے، اور امید دلائی تھی کہ انشاءاللہ صبح ہوگی، سویرا ہوگا، روشنی کی کرن تمہیں بھی ملے گی، اور تم آزاد وطن میں سانس لوگے تو آ کے اپنے حق کے لیے، اپنے وطن کے لیے لڑو، یہ امید دلائی تھی۔ بیسیکلی ان کا موضوع جو تھا نا اس سبق کا، یہ اب آخری پیراگراف دیکھیں، آخری پیراگراف میں حضرت یوسف علیہ السلام کا جو انہوں نے ذکر کیا نا، کیوں کیا سر سید احمد خان نے ایک مثال کے طور پہ پیش کیا ہے، اگر یوسف علیہ السلام کو ان کے بھائیوں نے کنویں میں ڈال دیا، وہ بھی امید توڑ دیتے اگر، ٹھیک ہے، تو وہ ان کی آگے ان کو دیکھیں، بادشاہ وقت بنے، اس وقت مصر کے بادشاہ بنے یوسف علیہ السلام، کہاں سے؟ کنویں سے، کنویں میں گرایا ان کو ان کے بھائیوں نے، تو ان کا تو ارادہ یہ تھا نا کہ یہ نعوذ باللہ ختم ہو جائیں، مر جائیں گے، انتقال ہو جائے گا ان کا، ہے نا، یہ ان کے بھائیوں نے سوچا تھا، لیکن اللہ نے کچھ اور پلاننگ کی تھی، اللہ نے کچھ اور تدبیر کی تھی، ان کو بادشاہ مصر بنانا تھا۔ تو یہ جو ہے امید ہی تو تھی ان کی کہ وہ کنویں میں رہ کر، وہ تو نبی تھے،
یوسف علیہ السلام، اور پھر جب ان کو قید میں ڈال دیا گیا، قید خانے میں ان کو ڈال دیا گیا بے گناہ، تم تو اگر امید توڑ دیتے وہاں پہ، لیکن ادھر بھی ان کو امید تھی کہ میں چونکہ بے گناہ ہوں میں یہاں سے نکلوں گا لازمی، اور اللہ جو ہے بے گناہوں کا ساتھ نہیں چھوڑتا، اللہ تعالیٰ ساتھ دیتا ہے، جو بے گناہ ہوتے ہیں ان کا ساتھ دیتا ہے، یہ امید تھی ان کو۔ تو سر سید احمد خان کو بھی نوجوانوں سے امید ہی تھی، اس لیے انہوں نے یہ سبق لکھا کہ دیکھیں ایک ماں کو بھی امید ہوتی ہے اپنے بچے سے، ایک صحرا میں جانے والے مسافر کو بھی امید ہوتی ہے کہ اسے راستہ ملے گا، جس طرح حضرت یوسف علیہ السلام کو امید تھی کہ ایک نہ ایک دن وہ کنویں سے اور قید خانے سے نکلیں گے۔ تو اس طرح انہوں نے مسلمان نوجوان برصغیر کے مسلمانوں کو بھی امید لائی کہ تم بھی ایک آزاد وطن سانس لو گے، لیکن جب تک خود نہیں کرو گے نا، قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس قوم کی حالت اس وقت تک، کسی قوم کی حالت اس وقت تک نہیں بدلتا جب تک وہ قوم خود نہ چاہے اپنی حالت بدلنا۔ جب قوم ہی نہیں چاہے گی، دیکھیں میں اگر نہ چاہوں پاس ہونا تو میں پاس ہو سکتی ہوں، آپ اگر نہیں چاہیں پاس ہونا تو آپ ہو سکتے ہیں، چاہ رہے ہیں نا کہ میں پاس ہوں اور اچھے نمبروں سے پاس ہوں تو آپ ہوں گے، ورنہ نہیں ہوں گے، کیونکہ سب سے بیسک چیز جو کرتی ہے نا وہ آپ پر ڈیپینڈ کرتی ہے کہ آپ کے دل میں کیا ہے۔ یہ ہے ان کا جو ہے بیسک، جو اس سبق کو لکھنے کا مقصد جو تھا نا سر سید احمد خان کا، یہ تھا۔ اس کو امید کو خوشی کیوں قرار دیا ہے مصنف نے؟ خوشی کیا ہے؟ خوشی، امید کو خوشی بولا ہے، کیوں بولا ہے؟ کون بتائے گا مجھے؟ امید کو خوشی قرار دیا ہے سر سید نے۔ جواب بھی لکھا ہوا ہے اس کا آپ کے پاس کاپی میں، نوٹ بک میں۔ دل کا سہارا ہوتی ہے، اس کو زندہ رکھتی ہے، اس لیے وہ خوشی، اگر امید خوشی نہیں ہوتی تو دل مردہ ہو چکا ہوتا، دل بھی مردہ ہوتا ہے، امید ہی تو ہمیں زندہ رکھے ہوئے ہوتی ہے نا، میں نے بتایا نا امید کو خوشی اس لیے قرار دیا، ایک طرح کی فیلنگ ہوتی ہے۔ اب آپ کو مثال کے طور پہ آپ کو امید ہے A1 گریڈ آنے کی، ٹھیک ہے، جو پڑھنے والے بچے ہیں نا، جو بہت محنت کر رہے ہیں تو ان کا محنت کا ضائع بھی کرے گا اللہ تعالیٰ، ٹھیک ہے، تو ان کو امید ہے کہ A1 آئے گا، یہی امید آپ کو محنت کرنے پہ اکسا رہی ہے نا۔ اگر یہ امید نہیں ہوتی کہ A1 نے، آپ پہلے سے اگر دل چھوڑ دیں کہ نہیں میرا تو A1 نہیں آ سکتا، میں تو A لے آؤں گی بس، تو پھر A ہی آئے گا۔ A1 تو جب آئے گا جب آپ کے اندر امید جاگے گی، تو امید آپ کو خوشی دے رہی ہے، وہ خوبصورت سی خوشی جو آپ کو ملے گی رزلٹ والے دن، کہ آپ نے یہ خوشی، یہ امید اپنے دل میں جگائے رکھی تھی کہ آپ کا A1 آئے گا، اور پھر A1 آ گیا تو وہ آپ کو خوشی ملی نا، آپ نے پہلے سے ہی اس کو خوشی تصور کر لیا کہ نہیں میرا تو انشاءاللہ A1 آئے گا، دیکھنا میں محنت کر رہا ہوں، تو وہ آپ کو خوشی دے رہی ہے، وہ امید بھی آپ کو خوشی دے رہی ہے، اس لیے امید کو خوشی قرار دیا گیا۔ اچھا، یہ سوال میں نے ابھی پوچھ لیا تھا، بے گناہ قیدی رنجیدہ کیوں تھا، یہ انہوں نے اقصا نے بتایا، ابھی تھوڑا تھوڑا صحیح تھا بالکل۔ اچھا، امید ہماری زندگی میں کیا تبدیلی لا سکتی ہے؟ امید سے زندگی تبدیل بھی ہو سکتی ہے اور نہیں بھی ہو سکتی ہے، تو کیا تبدیلی لا سکتی ہے امید آپ کی زندگی میں؟ جواب دیں، آپ سوال جواب یاد نہیں کیا، آپ نے اردو کی تیاری نہیں کری کیا؟ میں ریویژن لے رہی ہوں، سوال پوچھ رہی ہوں۔ میں ایک امید کی وجہ سے بڑی بڑی ایجادات ہو جاتی ہیں۔ کیا ہو جاتی ہیں بڑی بڑی ایجادات؟ ایجادات، اچھا ایجادات، بالکل صحیح۔ اور امید آپ اور کی جو لوگ امید نہیں کرتے وہ زوال پذیر ہو جاتے ہیں، کیونکہ وہ صحیح ہے، سوچتے ہیں کہ کچھ ہو ہی نہیں صحیح ہے، سکتا۔ ہاں ویسے تو یہ جواب کتاب میں اور کاپی میں نہیں ہے، لیکن صحیح ہے، ٹھیک ہے، جو امید چھوڑ دیتے ہیں زوال پذیر ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور آپ کو، امید انسان کو زندہ رکھتی ہے۔ ہاں اور صحیح ہے، آپ محنت بھی تو کرتے ہیں، امید آپ کی دل کا زندگی میں، سہارا۔ ایز اے اسٹوڈنٹ بتا رہی ہوں، ایک طالب علم کی حیثیت سے، امید آپ کی زندگی میں یہ تبدیلی لا سکتی ہے کہ آپ نے، جیسے ابھی میں نے بتایا، آپ نے سوچا ہے کہ آپ کو بہت شاندار نمبروں سے پاس ہونا ہے، تو آپ کیا کرتے ہیں؟ محنت کرتے ہیں، اس کے لیے آپ کی زندگی میں تبدیلی آئی، آپ نے محنت کو اپنا شعار بنا لیا، اور وہ منزل حاصل کرنے کے لیے، اپنی اس منزل پر پہنچنے کے لیے آپ کی زندگی میں تبدیلی یہ آئی کہ آپ نے محنت کو اپنا شعار بنا لیا، تو آپ محنتی ہو گئے، تو آپ کی زندگی میں تبدیلی آئی نا، آپ محنتی ہو گئے، آپ پڑھ رہے ہیں، آپ محنت کر رہے ہیں،
یہ بھی تبدیلی آتی ہے طالب علم کی حیثیت سے، بہت ساری تبدیلیاں آتی ہیں اگر امید زندہ ہو تو۔ اچھا، یہ الفاظ کے معنی بتائیں، الفاظ و تراکیب کے۔ خوش الحان کسے کہتے ہیں؟ خوش الحان کے کیا معنی ہیں؟ خوش الحان آسان سا ہے یہ، الحان اچھی آواز، خوش الحان اچھی سریلی آواز۔ اچھا، آتش محبت، اس کا کیا معنی ہے؟ آتش محبت کیا ہے؟ محبت کی آنکھ۔ بالکل ٹھیک ہے۔ اچھا، اسم، فعل اور حرف، ٹھیک ہے، فعل اور حرف اور اسم، میں نے ایک جملہ پڑھنا ہے، اس کو نشاندہی کیجیے گا، اس میں سے اسم کیا ہے، فعل کیا ہے اور حرف کیا ہے۔ وہ کراچی میں رہتی ہے، اس میں اسم کیا ہے اور کراچی صحیح ہے، بالکل صحیح، ایک ہی ہے، اور فعل رہتی ہے، صحیح ہے، رہتی ہے، اور حرف وہ، ٹھیک ہے، صحیح ہے، اس کا مطلب ہے یہ تو سمجھ میں آتے ہیں۔ یہ پہلا جملے کی تشریح اور دوسرے پہلے کی تو میں نے ابھی جو پوچھی تھی تو اکثر نے کچھ بتا دی تھی، وہی ہے۔ دوسرا ہے، دیکھ نادان بے بس بچہ گہوارے میں سوتا ہے، اس کی مصیبت زدہ ماں اپنے دھندے میں لگی ہوئی ہے اور اس گہوارے کی ڈوری ہلاتی جاتی ہے، ہاتھ کام میں اور دل بچے میں ہے، ٹھیک ہے۔ اس کی تھوڑی سی تشریح بتائیں جملے کی۔ دیکھ نادان بے بس بچہ گہوارے میں سوتا ہے، نادان بے بس، ان دو لفظوں سے ایک اچھی خاصی 1.5 لائن کی تشریح ہو سکتی ہے۔ دیکھ نادان بے بس بچہ گہوارے میں سوتا ہے، اس کی مصیبت زدہ ماں اپنے دھندے میں لگی ہوئی ہے اور اس گہوارے کی ڈوری ہلاتی جاتی ہے، ہاتھ کام میں اور دل بچے میں ہے۔ اس کی تشریح کریں، کون کرے گا؟ تھوڑا سا ٹائم رہ گیا ہے۔ سفیان، بچہ پیدا ہوتا ہے جب کیسا ہوتا ہے؟ بے بس ہوتا ہے، وہ خود سے کچھ بھی نہیں کر پاتا۔ اگر اللہ تعالیٰ مامتا نہیں ڈالتا نا بچے ماں کے اندر، تو وہ بچے کی پرورش کرتا کون اس کو؟ وہ بے بس ہوتا ہے، لاچار ہوتا ہے، ٹھیک ہے، لاچار، بے بس اور نادان۔ نادان یعنی اسے کچھ پتہ ہی نہیں ہوتا، کم عقل ہوتا ہے، اس کو اتنی سی بھی، ابھی بچہ ہی ہے نا، چھوٹا سا پیدا ہوا ہے، گہوارے میں سوتا ہے، جھولے میں سوتا ہے۔ اس جملے کی تشریح بہت آسان سی ہے کہ ایک بچہ جب پیدا ہوتا ہے، پیدا ہونے کے بعد وہ جو چیخ خوار بچہ ہوتا ہے، جب وہ جھولے میں ہوتا ہے، وہ بچہ اپنے آپ کچھ بھی نہیں کر پا رہا، نادان ہوتا ہے، اسے کچھ نہیں پتا ہوتا، بے بس ہوتا ہے، لاچار ہوتا ہے، لیکن اس کی جو مصیبت زدہ ماں ہے، ماں بھی مصیبت زدہ ہے، پریشان حال ہے، غریب ہے، ٹھیک ہے، وہ کیا کرتی ہے؟ اس بچے کو پالتی ہے، پرورش کرتی ہے، کام دھندے میں بھی، گھر کے کام دھندے میں بھی لگی ہوئی ہوتی ہے، تب بھی وہ گہوارے کی، جھولے کی جو ہے ڈوری ہلاتی جاتی ہے، کام اس کا، دھیان جو اس کا کام میں ہوتا ہے، لیکن اس کا دماغ جو ہوتا ہے نا، وہ سوچ رہی ہوتی ہے بچے کے مستقبل کے بارے میں، کہ آج یہ چھوٹا ہے، بے بس ہے، میرا محتاج ہے، یہ آج یہ میرا محتاج ہے، اسے جو ہے اللہ نے ذمہ داری مجھے دی ہے، اس کو پالنے کی، اس کی پرورش کرنے کی، اسے کھلانے پلانے کی، اسے بڑا کرنے کی، اسے طاقتور بنانے کی، اسے تندرست بنانے کی ذمہ داری مجھ پر آج ہے، لیکن کل یہی بچہ میری جو ہے وہ بڑھاپے میں ماں باپ کا سہارا بنے گا، اور جو ہے ہماری جو ہے وہ مدد کرے گا، ہماری جو ہے خیال رکھے گا۔ تو آج جو یہ جیسا ہے، بے بس ہے، لاچار ہے، کل ایسا نہیں ہوگا، اس امید پر وہ بچے کے جھولے کی ڈوری ہلاتی جاتی ہے اور ان خیالات میں گم رہتی ہے، یہ خیالات اس کو سوچ رہے، یہ خیالات اس کے ذہن میں آ رہے ہوتے ہیں۔ بس اتنی سی تشریح، اس کو ہم نے اچھی طرح سے 2 لائن کی تشریح کو میں نے آدھے پیج کی تشریح بنا دیا، اس طرح سے اس کو ہمیں اس طرح ڈیفائن کرنا ہوتا ہے۔
نادان اور بے بس، یہاں پہ جو دو لفظ استعمال کیے گئے نا، ہمیں دو لفظوں سے ہم سمجھ گئے کہ یہ بچے کے بارے میں کہا گیا ہے. جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو بالکل ہی بے بس لاچار ہوتا ہے، اپنے آپ کچھ بھی نہیں کر پاتا، محتاج ہوتا ہے ماں کی خدمت کا، باپ کا محتاج ہوتا ہے، ماں خاص طور سے ماں کا محتاج ہوتا ہے کہ وہی اسے اٹھائے گی، بٹھائے گی، کھلائے گی، پلائے گی، چلائے گی، سکھائے گی، چلنا سکھائے گی، بولنا سکھائے گی، سب وہ محتاج ہوتا ہے. لیکن کل جب ماں باپ بچپن کے دور میں واپس چلے جائیں گے، بوڑھے ہو جائیں گے، تو ماں باپ کا سہارا یہی بچہ ہوتا ہے. تو اس امید پر وہ ماں اس بچے کے جھولے کی ڈوری ہلاتی جاتی ہے اور کام بھی اپنا گھر کے نپٹاتی جاتی ہے. یہ اس کی تشریح تھی. ہاں، اگر وہ نثر پارہ اگر آپ چوز کرتی نا نثر پارے میں اور جملے میں، اچھا یاد رکھیے گا حصہ جیم میں نا ایک سوال آتا ہے، سوال نمبر 8 ہوتا ہے یہ، ٹھیک ہے. وہ ایک نثر پارہ بڑا ہوتا ہے تھوڑا سا، 4-5 لائنوں کا نثر پارہ ہوتا ہے. اس کو اگر آپ چوز کرتے ہیں، ٹھیک ہے، تو آپ کو پورا حوالہ لکھنا پڑے گا. پورا حوالہ سا مطلب ہے حوالہ مصنف بھی، ان کے بارے میں کم از کم 1 پیج کا، ان کا حالات زندگی، ان کی تاریخ پیدائش اور یہ وہ کتابیں کون سی لکھی انہوں نے اور کیا ان کا خطابات کیا ملے، یہ وہ سب کچھ. پھر اس کے بعد حوالہ سبق لکھیں گے تھوڑا سا کہ یہ سبق ہے کس چیز کے بارے میں، 2-3 لائن میں اس کو ڈیفائن کر دیا آپ نے کہ یہ سبق اصل میں اس چیز کے بارے میں، اس کا سینٹرل آئیڈیا، سبق کا مرکزی خیال بتا دیا آپ نے تھوڑا سا 2-3 لائنوں. اس کے بعد جا کے آپ کو وہ پیراگراف جو دیا ہے نثر پارہ، اس کی تشریح کرنی ہوتی ہے. تبھی آپ کو وہ 7 نمبر کا ہوتا ہے یا 6 یا 7 نمبر کا ہوتا ہے. لیکن اگر آپ نے اس کے یا کر کے لکھا ہوا ہوگا، 4 جملے دیے ہوئے ہوتے ہیں، 3 دیے ہوتے ہیں، پہلے 4 آتے تھے، اب 3 آتے ہیں. 3 جملے دیے ہوئے ہیں، جملے چھوٹے ہوتے ہیں، 1-1 لائن کے بھی ہوتے ہیں، آدھی لائن کا بھی ہوتا ہے، 1.5 لائن کا بھی ہوتا ہے. وہ اگر آپ نے کرنا ہے اسکپ کر کے، اس کو اسکپ کرنا ہے آپ نے، یہ کرنا ہے، تو پھر اس لائنوں کا صرف نام لینا ہوتا ہے. جو لائن آپ کر رہے ہیں نا، جس کی تشریح کر رہے ہیں، اس میں سبق کا نام اور اس مصنف کا صرف نام لکھنا ہوتا ہے. لیکن 3 کرنے ہوتے ہیں، 1 نہیں، 3 کرنے ہوتے ہیں. سمجھ آ گئی؟ اسی طرح شعر کا ہے. جب آپ بند کریں گے نا، بند کریں گے، اگر بند کرنا چاہیں گے تو آپ کو یہ پوری ڈیٹیل کے ساتھ اس کا حوالہ لکھنا ہوگا. اور اگر وہ جو حصہ بے میں اشعار آتے ہیں تشریح کے لیے، اس میں صرف نام، شاعر کا نام اور غزل میں سے آتے ہیں، وہ نظم میں سے نہیں آتے، اس لیے اس کو نظم کا حوالہ لکھنا ہی نہیں ہے کہ نظم کون سی ہے، کیا ہے، غزل ہے وہ. تو صرف ہم شاعر کا نام اور 1-2 لائنیں ان کے بارے میں لکھتی، چھوٹا سا 2-3 لائنوں کا بس، پھر تشریح شروع کر دی. ٹھیک ہے، شاعر کے بارے میں صرف 1-2 لائنیں کافی ہیں، اس میں نام ضرور لکھنا ہے وہاں پہ، یہ شعر جو ہے فلاں شاعر کا ہے. ٹھیک ہے، نام پہچاننا ہے، اس کا پہچاننے کا طریقہ بھی میں نے بتا دیا تھا آپ کو نا. وہ سب ایک جگہ لکھ لیجیے گا، اس کو یاد کر لیجیے گا کہ یہاں پہ آخر میں اگر یہ آتا ہے تو یہ فلاں شاعر کا شعر ہے. غزلوں کے بارے میں بتا رہی ہوں میں، غزل کے 8 غزلیں ہیں. ٹھیک ہے، 8 غزلوں کے ہر ایک کے آخر کے ردیف ہے نا، وہ ایک جگہ لکھ لیجیے گا اور ان کے سامنے ان کے شاعر کا نام لکھ لیجیے گا کہ یہ والا ردیف جو آخر میں آتا ہے